اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، یہ چوتھی مرتبہ اب یہ آدم و ابلیس کا قصہ آ رہا ہے قرآن میں۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے گارے سے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، مزید اس نے کہا کہ ذرا دیکھ پروردگار، یہ جو انسان آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، مجھ سے بالا تر کر دیا، کرمت علیہ، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی پوری نسل، اس کی ساری اولاد کو لگام دے دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ان میں سے جو بھی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو پھر تم سب کے لیے تمہارا بدلہ جہنم ہے، وافر بدلہ ہوگا تمہارے لیے، تمہارے گناہوں اور سرکشی کے لیے۔ واستفزز من استطعت منهم، یہ لفظ آئے گا کئی بار، ذرا نوٹ کر لیجیے۔ فز کہتے ہیں عربی زبان میں بکری کا جو بچہ نوزائیدہ ابھی ہوتا ہے، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے تو ٹانگیں اس کی لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے، یعنی اس طرح جب کہ کسی انسان کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں، اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے، ہمت اس کا جواب دے رہی ہو، تو اس کے لیے پھر یہ محاورہ ہے یا کنایا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم، تو پھسلا لے ان کو، ان میں سے جس کو چاہے، بصوتک، اپنی آواز سے، واجلب علیہم، اور چڑھا لا ان کے اوپر، بخیلک، اپنے سواروں کو، ورجلک، اپنے پیادوں کو، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور تجھے کھلی چھوٹ ہے ان کے ساتھ مشارکت کر، ساجھا کر مال میں اور اولاد میں، وعدہم، اور ان سے جو چاہے وعدے کر جھوٹے سچے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا، ورغلا لو جس طرح، سبز باغ دکھا لو جس طرح، جو چاہو وسوسہ اندازی کر لو، اس کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے کسی بھی بندے کو تم زبردستی اس کی مرضی کے خلاف، اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر لے جاؤ۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے کارساز، جو اللہ کے بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں۔ ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں یا دریا میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو۔ انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے اور شفیق ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، طوفان آتا ہے، موت نظر آتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو سب گم ہو جاتے ہیں تم سے، بھول جاتے ہیں ان سب کو جن کو تم عام حالات میں پکارتے ہو، جن کو ڈنڈوت کرتے ہو اور جن کے سجدے کرتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، سوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہو، صرف اللہ کو پکارتے ہو، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر نکال کر لے آتا ہے خشکی پر، آرس، تم پھر اعراض کرتے ہو، پھر رخ موڑ لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں کہ وہی اللہ تمہیں زمین میں، خشکی میں بھی تو دھنسا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یا تم پر ایک ایسی تیز آندھی بھیج دے اس بر پر، خشکی پر، کہ جس میں پتھر ہوں اور پتھراؤ ہو تمہارا اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تو کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں رہا کہ پھر کبھی دوبارہ اللہ تمہیں لے جائے اسی سمندر میں؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر ایک زوردار جھکڑ تمہارے اوپر چھوڑ دے، فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں۔ ثم لا تجدوا لکم علینا تبیعا، پھر تم ہمارا کوئی نہیں پاؤ گے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکے، ہم سے باز پرس کر سکے کہ وہ فلاں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بڑی تکریم کی ہے، عزت کی ہے آدم کے نسل کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو، گویا کہ جیسے کہ گود میں کوئی لے کر چل رہا ہو۔ ہم، ظاہر بات ہے نظام قدرت ہے اللہ کا ہے، ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں۔ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر میں بھی اور باہر میں بھی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم انہیں پاکیزہ رزق دیتے ہیں، عمدہ چیزوں کا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضیلت دی ہے ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر، بہت بڑی فضیلت دی ہے۔
یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن کہ ہم ہر لوگوں کو پکاریں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ، آؤ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی دیا جائے گا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی کے ساتھ، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اضل سبیلا، بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں، فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف، اس قرآن کے سوا کوئی شے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، بہت اہم آیت ہے یہ، اور اگر ہم نے ہی نہ آپ کے پاؤں جما دیے ہوتے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، آسان نہیں ہے، دباؤ، اس پورے پریشرز جو چاروں طرف سے پڑ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، جھک ہی جاتے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا کی اور دگنی سزا دیتے آخرت کی۔ الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا۔ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، اور یہ تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے، مکے سے، تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو، ليخرجوك منها، یہ گویا کہ بالکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا، کہ جس میں کہ وہ کشاکش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اور یہ طریقہ رہا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے باب میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب ہجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے، پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قاعدے میں اور ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک۔ یہ اصل میں 5 وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے۔ وقرآن الفجر، اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی، اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر، اس لیے کہ اس میں طویل قرات ہونی چاہیے، قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے، یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا، سو کر اٹھا ہے آدمی، تر و تازہ ہے، حواس جو ہیں تازہ ہیں، کوئی تکدر نہیں ہے، کوئی تکان نہیں ہے، تو ایک تو حضور قلب ہے، اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی عصر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں۔ یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں، رات والے آتے ہیں عصر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں، تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، بہی کو یہاں نوٹ کیجئے، جیسے سورہ انعام میں میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا، انذر بہی ذکر بہی، تبشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے، تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے، انذار اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو تہجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تو جو پڑھتے بھی ہیں تہجد وہ تو 8 رکعتیں جیسے تیسے جو قل هو اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا، کوئی اور ذکر کر لیا، وہ اصل تہجد وہ نہیں، اصل تہجد یہ ہے طویل قرات رات کو کھڑے ہو کر کی جائے، نافلۃ لک، یہ اضافی شے ہے اے نبی آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں، جس کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے۔
وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے، یعنی جب آیا ہے حکم، اجازت آئی ہے، تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی، اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے، یعنی یثرب میں، مدینہ منورہ میں، اس وقت تک اس کا نام یثرب تھا، تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو، عزت کے ساتھ داخلہ ہو، اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو، مبوع صدق جیسے سورہ یونس میں آیا تھا، واخرجنی مخرج صدق، اور یہاں مکے سے مجھے نکال، تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجئے، اختیار عطا کیجئے، حکومت کی طاقت عطا کیجئے۔ یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا، جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا ہے۔